السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے موبائل فون۔ موبائل فون کسے کہتے ہیں؟ وہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار ہونے والے ایک ایسی فون ہے جس کا استعمال انسان آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں، سفر میں بھی، حرکت میں بھی، اس لیے کہ اس کو تار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اس کو تار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہر جگہ اور ہر وقت اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ سبق میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، نمبر 2 آئے مزید جانیں۔ پڑھنے سے پہلے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 رابطے کے لیے کون کون سے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو رابطے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ٹیلی فون، موبائل فون، ڈاک، ای میل وغیرہ۔ یہ ایسے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے، آج کے دور میں رابطے کا سب سے تیز رفتار ذریعہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے دور میں رابطے کا سب سے تیز رفتار ذریعہ انٹرنیٹ ہے، جس میں انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس ایپ، اسکائپ وغیرہ چیزیں استعمال کی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے چیزیں استعمال کی جاتی ہے اور بآسانی منٹوں میں بات دور دور تک پہنچ سکتی ہے اور آپ رابطہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہے آئے مزید جانیں۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ گراہم بیل نے 1876 عیسوی میں ٹیلی فون ایجاد کیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک انگریز ہے یا ایک شخص ہے جس نے 1876 میں ٹیلی فون کو ایجاد کیا تھا، جس سے لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد سبق کا آغاز، موبائل فون۔ اس میں خاص الفاظ ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان الفاظ کے سمجھنے سے سبق کے سمجھنے میں اور تشریح میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلا لفظ ہے ایجاد۔ اس کا معنی ہے کوئی نئی چیز وجود میں لانا، کسی چیز کو وجود میں لے آنا۔ دات، اس کا معنی ہے وہ معدنی جوہر، یعنی وہ جوہر، وہ چیز جو زمین سے نکلے اور اس میں پگھلنے کی صلاحیت ہو، جیسے لوہا، سونا وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں کہ اس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے، اگر اس کو آگ پہ گرم کیا جائے تو فوراً پگھل جاتی ہے۔ موبائل فون گشتی فون، یعنی وہ فون جو انسان بغیر کسی تار کے اپنے ساتھ ہر جگہ لے جا سکتا ہے اور آزادانہ طریقے سے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ کیلنڈر، وہ صفحہ جس میں سال بھر کے مہینے درج ہو اور تاریخیں درج ہو، جس سے انسان مہینوں اور تاریخوں کا حساب لگا سکے۔ پرہجوم، ہجوم کا معنی جمگٹا رش، پر کا معنی بھرا ہوا، مطلب یہ کہ رش سے بھرا ہوا۔ بینائی، آنکھ، روشنی۔ موبائل فون کی ایجاد سے پہلے لوگ بات چیت کے لیے ٹیلی فون کا استعمال کرتے تھے۔ اس ٹیلی فون میں دات کی تار استعمال ہوتی تھی اور اس میں تار کے ذریعے سے ایک جگہ دوسری جگہ تک پیغام پہنچایا جا سکتا تھا۔ تمام ٹیلی فون تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوتے تھے، یا جڑے ہونا کسی چیز کا دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جانا، یعنی ایک ٹیلی فون سے تار دوسری جگہ تک جاتی تھی، وہی فون سے پھر تیسری جگہ تک، تیسری سے چوتھی جگہ تک، جس طرح آج کل بھی ہمارے گھروں میں پی ٹی سی ایل فون موجود ہے، یعنی وہ ٹیلی فون آج بھی بعض گھروں میں اور بعض جگہوں پر موجود ہے اور اس میں باقاعدہ تار کا استعمال ہوتا ہے۔ جگہ جگہ ٹیلی فون کے کھمبے لگے ہوتے تھے۔ کھمبا یعنی وہ ستون جس میں کوئی خاص چیز لگا کر وہاں تک کنیکشن لایا جاتا تھا۔ اسی تار کے ذریعے سے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتی تھی۔ پہلے زمانے میں ٹیلی فون صندوق جتنا بڑا ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آج ایسا فون آ گیا ہے جو تاروں کے بغیر ہے، اس کو آپ جیب میں ڈال کر جہاں چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس لیے اس فون کو موبائل فون کہا جاتا ہے۔ جس طرح آج کل
ہر انسان کے پاس موجود ہے، اور اس کو جیب میں رکھ کر آرام سے سفر بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر جگہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی طرح کی تار کی ضرورت نہیں رہی۔ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام لہروں سے لیا جاتا ہے، یعنی ہوائی جو لہر وغیرہ ہوتی ہے اس کے ذریعے اس میں کچھ آلات استعمال کر کے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اور پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بات کرنے کے علاوہ موبائل فون سے اور بھی بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس سے ہم پیغام بھیج سکتے ہیں جسے SMS کہتے ہیں، حساب کتاب کا کام لیا جا سکتا ہے۔ موبائل فون سے گھڑی، کیلنڈر اور ٹارچ کا کام لیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ موبائل فون میں باتوں کے فائدے کے علاوہ اسی طرح اپنے پیغامات پہنچانے کے فائدے کے علاوہ اور بہت سے فائدے بھی چھپے ہوئے ہیں اگر انسان اس پر سوچ لے اور انسان اس کو استعمال میں لائے۔ کیمرے والے موبائل فون سے آپ تصویر کھینچ سکتے ہیں اور ویڈیو بنا سکتے ہیں، یعنی کسی کے پاس کیمرے والا موبائل ہے تو اس میں تصویر بھی کھینچ سکتے ہیں، یعنی کیمرے کا کام بھی دے سکتا ہے اور اس سے ویڈیو بھی بن سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس مختلف ملکوں کے اخبار پڑھ سکتے ہیں، یعنی گوگل میں سرچ کر کے جس اخبار کا نام بھی آپ ڈال لیں، جس اخبار کا نام آپ لکھ لیں، وہ اخبار کے پورے صفحات اور پورا طریقہ کار اس میں آ جائے گا۔ ریل گاڑی، بس اور ہوائی جہاز کی ٹکٹ خرید سکتے ہیں، یعنی آن لائن آپ ان چیزوں کی ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں بنا ان کے آفس جانے کے۔ اس کی مدد سے بجلی، گیس اور پانی کے بل گھر بیٹھے جمع کرائے جا سکتے ہیں، لائن وغیرہ میں نہیں لگنا پڑے گا، بلکہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کی بل اور ٹکٹ خریدی جا سکتی ہے۔ موبائل ہی سے آپ مختلف ملکوں کے نقشے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی مدد سے کتاب پڑھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے آن لائن اپنے استاد کا لیکچر سن سکتے ہیں، آپ فارغ وقت میں موبائل پر ہر طرح کے گیمز بھی کھیل سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ موبائل سے وہ فوائد انسان حاصل کر سکتے ہیں جو فوائد موبائل کے بغیر حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوگا اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح ٹکٹ خریدنے کے لیے آفس جانا پڑتا ہے، اسی طرح گیس وغیرہ کے بل جمع کرنے کے لیے بینک میں جانا پڑتا ہے، اسی طرح اگر کتاب پڑھنی ہو تو آپ کو کتاب خریدنی پڑے گی، اس طرح اگر لیکچر سننا ہو تو آپ کو اسکول یا مدرسہ یا کسی اکیڈمی میں جانا پڑے گا۔ لیکن موبائل فون کے ذریعے سے آپ سب کچھ آن لائن کر سکتے ہیں، اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ موبائل فون کے بہت سے فوائد ہیں، بشرطے کہ ہم موبائل فون کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور موبائل فون سے فوائد کے سوا کوئی کام نہ کریں۔ بلا شبہ موبائل فون دور حاضر کی بہت مفید ایجاد ہے، لیکن اس کے چند نقصانات بھی ہیں۔ فوائد بھی ہے لیکن نقصانات بھی ہے، اور یہ ہر چیز میں ہوتا ہے کہ جس میں فوائد بھی ہو نقصانات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر ان چیز کو فوائد میں زیادہ استعمال کیا جائے تو نقصانات خود بخود دور ہو جاتے ہیں، اور وہ نقصانات انسان کو نہیں پہنچ سکتے بشرطے کہ اگر ان کے فوائد پر غور کیا جائے اور ان سے ان فوائد کو لیا جائے۔ ان نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں چند احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ پیٹرول پمپ، ہوائی جہاز اور الیکٹرانک مشینوں کے قریب اسے بند کر دینا چاہیے۔ گاڑی اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال حادثے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ڈرائیونگ کے دوران موٹر سائیکل چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ضروری کال ہو تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ انسان گاڑی سائڈ پر روک لے اور کال سن لے تاکہ خود بھی خطرے سے بچ سکے، حادثے سے بچ سکے، اور دوسروں کو بھی خطرے اور حادثے سے بچایا جا سکے۔ سڑک پار کرتے وقت اور پرہجوم بازار میں چلتے ہوئے بھی موبائل فون کا استعمال مناسب نہیں ہے، یعنی سڑک پار کرتے وقت اگر ہم موبائل فون استعمال کریں گے تو خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ یا حادثے کا خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ہجوم سے بھرا ہوا بازار میں اگر انسان جا رہا ہے اور موبائل فون استعمال کر رہا ہے تو کسی دوسرے کے سے ٹکر یا کسی جگہ پر گرنے کا خطرہ ہے، اس لیے ان اوقات میں موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح انسان خطرناک حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہوئے فون کو کان سے دور رکھنا چاہیے، بہت قریب رکھنے سے کان کے پردے خراب ہو سکتے ہیں۔ موبائل کے بجا مگر فضول استعمال، مطلب یہ کہ بغیر ضرورت کے موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بغیر ضرورت کے استعمال سے سننے کی جو قوت ہے اور جو دیکھنے کی قوت ہے اور جو یادداشت
کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، یہ تینوں متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو فون سننا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ موبائل اپنے کان سے دور رکھنا چاہیے، اتنا دور بھی نہیں کہ انسان کو سنائی نہ دے، بلکہ اتنے فاصلے سے رکھ لیں کہ انسان آرام سے سن بھی سکے اور کانوں کے پردے بھی خراب نہ ہو۔ علاوہ ازیں، اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ موبائل فون کے استعمال کے کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا مسجد یا عبادت گاہ میں، بزرگوں کے ساتھ کسی محفل میں، کمرہ جماعت میں، کھانے کی میز یا دسترخوان پر موبائل فون کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اب یہ ایسے آداب ہے کہ ان کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج کل موبائل فون کا استعمال جتنا زیادہ ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ اس لیے مسجد میں، عبادت گاہ میں بزرگوں کے ساتھ اس طرح استاد لیکچر دے رہا ہے اور دوسرا موبائل سے کھیل رہا ہے، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ موبائل فون کا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے زمانے میں موبائل فون کے ساتھ تار استعمال ہوتا تھا اور وہ کسی خاص جگہ پر رکھ کر استعمال میں لایا جا سکتا تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ موبائل فون نے ترقی کی اور اس کو بغیر تار کے استعمال کیا جانے لگا، جس کو جیب میں رکھ کر آزادی کے ساتھ انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح موبائل فون کے فوائد یہ ہیں کہ اس کے ذریعے سے ریڈیو بھی سنا جا سکتا ہے، ویڈیوز بھی بنائے جا سکتے ہیں، اخبار بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح ہوائی جہاز کی ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں، اسی طرح گیس، بجلی وغیرہ کا بل بھی جمع کرایا جا سکتا ہے، اسی طرح استاد کا لیکچر بھی سنا جا سکتا ہے، اسی طرح اخبار بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ ان کے فوائد ہیں۔ نقصانات موبائل فون کے یہ ہے کہ سڑک پار کرتے وقت، ڈرائیونگ کرتے وقت، کمرے جماعت کے دوران، اسی طرح کھانا کھانے کے وقت، بڑوں کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھے ہونے کی حالت میں موبائل فون کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ اس طرح عبادت یا مسجد میں موبائل فون کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے کے دوران موبائل فون کا استعمال مناسب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کی بے قدری ہو سکتی ہے۔ بیچ میں ایک چیز ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، وہ ہے پڑھنے کے دوران میں موبائل فون کی ایجاد سے پہلے لوگ بات چیت کے لیے کس کا استعمال کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ موبائل فون کی ایجاد سے پہلے لوگ بات چیت کے لیے ٹیلی فون کا استعمال کرتے تھے۔ دوسری بات ہے ٹیلی فون کس کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیلی فون پہلے زمانے میں تاروں کے ذریعے سے جڑے ہوئے تھے کہ پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ان تاروں کے ذریعے سے پہنچایا جا سکتا تھا۔ ہم نے جانا، سب سے آخر میں ہے کہ ہم نے اس سبق سے مندرجہ ذیل باتیں سیکھ لی۔ نمبر 1، موبائل فون کے ذریعے سے رابطے کے علاوہ بھی بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، یعنی موبائل فون کے ذریعے سے ہم رابطے کا کام بھی لے سکتے ہیں، موبائل فون سے ہم رابطے کا کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، بشرطے کہ ان فوائد پر غور کر کے اس کو کام میں لایا جائے۔ نمبر 2، موبائل فون استعمال کرنے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ آداب ہم نے پڑھ لیے کہ عبادت گاہ، مسجد وغیرہ میں اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔